قیامت کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ قیامت پر ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمانیات میں جو چیزیں ہیں اس میں ایک قیامت بھی ہے، دوبارہ اٹھایا جانا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی تیاری نہیں ہے۔ ایمان تو ہے، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، لیکن اس کی فکر نہیں ہے، اس کی تیاری نہیں ہے۔ اس پر جیسا یقین ہونا چاہیے ویسا یقین ہمارا نہیں ہے۔ اگر کوئی آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ صورتیں پڑھا کرے جس میں اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ بوڑھے بوڑھے محسوس ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ بڑھاپا آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں ابو بکر، مجھے سورت ہود نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورت واقعہ نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورت مرسلات نے بوڑھا کر دیا، اور مجھے اما یتساءلون اس سورت نے بوڑھا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی ان صورتوں کا اس قدر اثر ہوتا کہ آپ پریشان ہو جاتے، اور آپ نے اپنے اوپر جو بڑھاپا آیا اس کا سبب دنیا کی کوئی پریشانی بیان نہیں فرمائی کہ دنیا کا فلاں غم، دنیا کی فلاں پریشانی، اس وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا قرآن پاک کی یہ صورتیں ہیں جس میں اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اگر ہم بھی قرآن پاک پر جیسے اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے ویسے تلاوت کریں تو ہمارے اوپر بھی اثر ہوگا، اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ ہم قرآن پاک سے بہت غافل ہیں، الا ماشاء اللہ، اللہ نے جس کو توفیق دی ہے۔ بعض تو ایسے ہیں جو صرف قرآن پاک خالی الفاظ ہی نہیں پڑھتے بلکہ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ان کی روٹین میں یہ چیز شامل ہے کہ قرآن پاک کی جب تک تلاوت نہیں کریں گے دل کو آرام اور سکون نہیں پہنچے گا۔ اور قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر سے ہی آ سکتا ہے، اور اللہ کے ذکر میں سر فہرست قرآن پاک ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی آخرت کی فکر چاہتے ہو نا تو پھر کثرت سے اپنی موت کو یاد رکھو، کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ تمہارے دلوں میں، تمہارے دماغ میں آخرت کی فکر پیدا ہو۔ اور یہ جو آج برائیاں ہیں اور انتہا ہے ظلم کی، اللہ اکبر، مسلمان معاشرہ، مسلمان ملک، مسلمان معاشرہ، اور اکثر جو ہے نا وہ آبادی مسلمان، لیکن ظلم، ہر ظلم پایا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال تو آپ کے سامنے ہے۔ ظلم تو بہت ہیں، اللہ کے ساتھ شرک ہے، ظلم ہے، انتہا کا ظلم ہے، اور بھی بہت سارے ظلم کی قسمیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، بلکہ کوئی قسم ایسی نہیں ہے جو ظلم کی ہمارے اندر موجود نہ ہو۔ لیکن ایک شکل تو آپ نے یہ چند دنوں میں دیکھی ہے کہ 7 دنوں کی بچی، اس پر 5 گولیاں برسا دی گئی۔ اس طرح تو وہ جاہل، کافر، مشرک مکہ کے وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ پیدا ہوتے ہی بچیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے تھے بلکہ انتظار کرتے، 6 سال تک، 7 سال تک بچیوں کا انتظار کرتے، اور اس کے بعد پھر جا کے اللہ اکبر اس کو
کہیں دور لے جا کے، ماں کے سامنے نہیں، اللہ اکبر، ماں سے چھین کر اسی وقت نہیں، بلکہ کہیں دور لے جا کے جنگل میں وہاں جا کے زندہ درگور کرتے۔ 6 سال 7 سال کی عمر، 7 دن کی بچی، اللہ اکبر، اور پھر کہنے کو وہ پڑھا لکھا انسان، میڈیکل کے شعبے سے وابستہ، اور اس کا خاندان بھی پڑھا لکھا، یہ دنیا داری کے لحاظ سے جن کو ہم کہتے ہیں پڑھے لکھے، وہ پڑھا لکھا انسان 7 گولیاں برسا دی اس نے ایک ننھی بچی پر، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کے علم میں ہی نہیں ہے کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ننھی کلی کو اس نے مسل کے رکھ دیا۔ اور یہ ہمارے معاشرے کی ایک تصویر، وہ تو اس نے سر عام کر دیا نا، لیکن اس طرح کے واقعات کوئی ایک تھوڑی ہے ہمارے اندر۔ اللہ اکبر، ہر علاقے میں، ہر خاندان میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ یہ تو پہلے سنا تھا کہ بچیوں کی وجہ سے، بچی پیدا ہوئی اس کی ماں کو طلاق دے دی کہ تو نے بچی کو کیوں جنم دیا، لیکن یہ تو پہلا واقعہ دیکھا ہے ظلم کا کہ 7 دن کی بچی پر 5 گولیاں برسا دی۔ اللہ نے قیامت ایسے ہی نہیں رکھی، قیامت کا بھی کوئی مقصد ہے۔ جو ظلم کرتے ہیں وہ کرتے ہی چلے جائیں، اور ان کی پکڑ دھکڑ کے لیے کوئی اللہ نے دن ہی مقرر نہ کیا ہو۔ اور پھر ہمارا عدلیہ کا نظام بھی ہمارے سامنے ہے، چلو کوئی ایک واقعہ اس کو عبرت بنا دو، کوئی ایک واقعہ۔ اس سے پہلے بے شمار واقعات ہوئے، اللہ اکبر، بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، اور جو ہے نا وہ معاملات ہیں، لیکن کسی ایک واقعہ کو تو عبرت بنا دو۔ اگر وہ بندہ جس نے اپنی بیٹی کو اس طرح قتل کیا ہے، مارا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مجرم بن کے کھڑا ہوگا، وہاں عدلیہ بھی کھڑی ہوگی، وہاں حکومتیں بھی کھڑی ہوں گی، وہاں جن کے، اللہ اکبر، جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے وہ بھی کھڑے ہوں گے۔ اور پھر یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ اکبر۔ بہت سارے جاہل جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن اس معاملے میں وہ بالکل زیرو ہو جاتے ہیں کہ اگر بچی پیدا ہو گئی تو پھر جو ہے نا وہ چہرہ مرجھایا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ ظاہراً تو وہ بڑے نیک نظر آئیں گے، لیکن اندر وہ کڑتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں مجھے اور آپ کو نصیحتیں فرمائی ہیں، میری اور آپ کی تربیت کی ہے۔ ایک تربیت تو اللہ نے یہ کی ہے، اللہ اکبر، نہ بچہ ماں کے اختیار میں ہے، نہ بچی ماں کے اختیار میں، ماں ہی نہیں بلکہ باپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے، ماں باپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ قرآن پڑھو، اللہ اکبر، قرآن سے رہنمائی لو، یہ ذکر ہے، یہ نصیحت ہے، یہ واعظ ہے، یہ تذکرہ ہے۔ اللہ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے اختیار میں ہے بادشاہت آسمانوں کی، اللہ ہی کے اختیار میں ہے بادشاہت زمین کی، زمین کی بادشاہت اللہ نے، اللہ اکبر، اختیار دیا ہے، لیکن یہ بھی امتحان کے لیے۔ آسمان والوں کا تو کوئی امتحان ہی نہیں، کوئی آزمائش ہی نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، جو جتنا مرضی ظلم کر لے، جبر کر لے، اختیار تو صرف ایک اللہ کا ہے۔ اور قیامت والے دن اللہ ظالم حکمرانوں کو، جابروں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار،
آج ذرا بتاؤ تو صحیح کس کی بادشاہت ہے، کس کا اختیار ہے، کس کا کنٹرول ہے؟ تو کسی کی زبان نہیں بولے گی، کوئی جابر ظالم حکمران جواب نہیں دے پائے گا۔ پھر اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج صرف ایک اللہ کی حکمرانی ہے جو بڑا ہی زبردست ہے۔ زمین و آسمان اس کا مالک اللہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کی مرضی۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کر دے۔ حضرت مریم کی والدہ کی خواہش کیا تھی کہ بیٹا ہو جائے۔ حضرت مریم کی والدہ نے نظر بھی اسی لیے مانی تھی کہ میں اللہ کی راہ میں اس کو وقف کر دوں گی۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت عمران ان کی زوجہ نظر مانتی ہے، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ جو بھی بچہ تو نے میرے مقدر میں کیا ہے اس بچے کو میں تیری راہ میں وقف کرتی ہوں، آج سے ہی وہ تیرے لیے وقف کرتی ہوں۔ لیکن ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے گا، بیٹا دین کی خدمت کرے گا، بیٹا اللہ کی راہ میں وقف کروں گی۔ لیکن فرمایا فلما وضعتها، جب بیٹی پیدا ہوئی تو کہنے لگی انی وضعتها انثى، اللہ میں نے تو بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں جب حضرت مریم کی والدہ نے، عمران کی زوجہ نے یہ دیکھا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو کہنے لگی اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ لڑکی لڑکے کی مانند نہیں ہوتی، لڑکی لڑکے جیسی نہیں ہوتی، جو کام لڑکا کر سکتا ہے وہ لڑکی نہیں کر سکتی۔ لیکن اللہ نے فرمایا اے عمران کی زوجہ میری بندی، اللہ نے تجھے جو بیٹی عطا کی ہے نا، جو تیرے ذہن میں لڑکا تھا نا، لڑکا، وہ لڑکا اس لڑکی کی طرح کا نہیں ہے۔ جو اللہ اس سے کام لے گا وہ لڑکے سے اللہ نے کام نہیں لینا تھا۔ اور وہ پھر مریم، اللہ اکبر، جس پر اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے ان کو ان سے کام لیا۔ اور پھر ان کی کرامت بھی یہاں پہ اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن، حضرت مریم کی والدہ نے، عمران کی زوجہ نے وقف کر دیا تھا، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی تو فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ اب کفیل بنایا مریم کا تو زکریا کو بنایا، وکفلها زکریا، حضرت مریم کے کفیل بنے زکریا۔ اب حضرت زکریا جو مریم کے بہنوئی تھے، آپ نے فرمایا جب میں معراج کی رات گیا نا تو وہاں ایک ہی جگہ پر میری ملاقات ہو گئی حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے، دونوں خالہ زاد بھائی تھے، یہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت زکریا بہنوئی تھے حضرت مریم کے، تو حضرت زکریا وقت کے نبی ہیں، کفیل اللہ نے ان کو بنا دیا، ذمہ داری حضرت مریم کی ساری ان پر ڈال دی گئی۔ اب حضرت زکریا داخل ہوتے ہیں حجرے میں، کمرے میں جہاں مریم رہتی تھی، تو ایک دفعہ کہنے لگے حضرت زکریا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم میں جب آتا ہوں تو طرح طرح کے پھل پڑے ہوتے ہیں،
بے موسم پھل پڑے ہوتے ہیں، میں تو لا کے نہیں دیتا، لیکن یہاں پہ آتے کس طرح ہیں؟ تو حضرت مریم نے کیا جواب دیا؟ ہوا من عند اللہ، یہ پھل مجھے میرا رب عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ یہ تو اختیار اللہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کر دے۔ یہاں بولے من یشاء اناسا، جسے چاہے بیٹیاں عطا کر دے۔ اللہ نے بیٹیوں کا تذکرہ پہلے فرمایا، کتنی بڑی رحمت ہے بیٹیاں، کس قدر عظمت ہے بیٹیوں کی، کتنا مقام ہے بیٹیوں کا۔ اللہ نے بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کا تذکرہ کیا، فرمایا یخلق ما یشاء، یہاں بولے من یشاء اناسا، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، جسے چاہے بیٹے دے دے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں ملا کے عطا فرما دے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہے وہ کچھ بھی عطا نہ فرمائے۔ یہ اختیار تو کسی کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی اولاد، وہ کہتا ہے بدبخت، پہلی اولاد میں چاہتا تھا کہ میرے ہاں بیٹا ہو، تو نے بیٹی کو جنم دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے وہ اس نے اتنا ظلم کمایا، اور اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں مت سمجھنا، لا تحسبن اللہ، یہ تمہارا گمان نہ بن جائے کہ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل ہے۔ ظالم جو چاہے ظلم کرتے رہیں، اللہ غافل ہے؟ نہیں نہیں، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تو ان کو مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے اس دن تک کہ جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، اس دن کے لیے اللہ مہلت دیتا ہے جس دن نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، سر جھکے ہوئے ہوں گے، اور لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، جس دن اللہ کہتے ہیں ظالم لوگ انتہائی پریشانی والی حالت میں ہوں گے۔ اللہ تو مہلت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کی یہ سورت جو آپ کے سامنے جس کی 14 آیات پڑھی، اللہ نے یہاں پہ فرمایا اذا الشمس کورت، وہ وقت یاد کرو جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، آپ پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور قیمتی سے قیمتی مال یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحشی جانوروں کو ملا دیا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور اللہ اکبر روحوں کو جسموں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی گئی، زندہ دفن کی گئی، اور اسی طرح قتل کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ذرا آج سارے لوگوں کے سامنے بتا تو صحیح تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا؟ کیوں تجھے قتل کیا گیا؟ تجھ پر گولیاں کیوں برسائی گئی؟ اللہ اکبر۔ تیرا کیا جرم تھا؟ کیا قصور تھا؟ اللہ فرماتے ہیں اس وقت، اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہوا البنات، لوگوں بچیوں سے نفرت نہ کیا کرو، انہو مونسات، یہ تو محبت کرنے کے قابل ہیں، محبت کرنے کے قابل ہیں۔ ایک دفعہ اماں عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، میں گھر میں موجود تھی، ایک خاتون آ گئی، مسکین عورت، اور اس کے ساتھ 2 بچیاں اس کی چھوٹی چھوٹی گود میں اٹھائی ہوئی میرے پاس آ گئی، اور آ کے اس نے کوئی سوال کیا مجھ سے، کچھ کھانے کے لیے مانگا۔ ماں کہتی ہیں میرے پاس کھجوریں ہی تھی، میں نے 3 کھجوریں اس کو دے دی، اس نے 3 کھجوروں میں سے 2 کھجوریں اپنی ایک بچی کو اور دوسری بچی کو عطا کر دی، ایک کھجور ایک بچی کو اور دوسری کھجور دوسری بچی کو، اور تیسری کھجور اپنے منہ کے قریب لے کے گئی کھانے کے لیے، تو ان دونوں بچیوں نے دوبارہ کھجور مانگ لی۔
دوبارہ کھجور مانگ لی. اب اس نے وہ کھجور کھائی نہیں بلکہ اللہ اکبر نیچے لے کے آئی, اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ان 2 بچیوں کو دے دیے. ماں عائشہ بڑی حیران ہوئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کس قدر محبت ہے, کس قدر اپنی بچیوں کے ساتھ پیار ہے. رسول اللہ تشریف لائے تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا واقعہ جو بے چین کیے ہوئے تھا ان کو رسول اللہ کے سامنے رکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ جو اس عورت نے کام کیا ہے اللہ نے اس کی وجہ سے اس پر اپنی جنت کو واجب کر دیا ہے, اس پر تو جنت واجب ہو گئی ہے. اللہ اکبر. یہ عمل کہ اپنی بچیوں کو ایک کھجور جو وہ منہ کے قریب لے کے گئی تھی, اپنی اللہ اکبر جو ہے نا وہ بھوک مٹانے کے لیے جو طلب تھی اس کو, اس کی وجہ سے, لیکن اپنی بچیوں کے سوال کرنے پر اس نے 2 ٹکڑے کیے. اللہ اکبر. 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بچیوں کو تھما دیے. محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا, اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اپنی اس بندی پر جنت کو واجب فرما دیا. مت نفرت کیا کرے بچیوں سے. اور وہ بدبخت انسان تو پتہ نہیں کیا اس کے ذہن میں تھا. ہمارے معاشرے میں تو ایسا نہیں ہے, ہمارے معاشرے میں تو باپ زیادہ پیار کرتا ہے اپنی بچیوں کے ساتھ. اللہ اکبر. باپ زیادہ محبت کرنے والا ہے. وہ علیحدہ بات ہے جب وراثت کی تقسیم کا وقت آتا ہے پھر کہتا ہے نہیں بچیوں کو کچھ نہیں دینا. اللہ اکبر. بچیوں کو محروم رکھتا ہے. تیرے جہیز میں جو ہے نا وہ تجھے سب کچھ دے دیا تھا. یہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ سوچ نہیں سکتا جو وہ کر رہا ہے. جتنا اللہ اکبر اللہ نے حق بچوں کو دیا ہے وہ حق ان کو دو, اور جو حق اللہ نے بچیوں کو دیا ہے اس حق سے ان کو محروم نہ کرو, وگرنہ کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں یہ سوال ہوگا, بتا یہ ظلم اپنی بچیوں پر کیوں کر کے آیا. محبت کرو بچیوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات, جس بندے کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی, 3 بیٹیاں عطا فرمائی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ان کے ہر غم میں ان کا ساتھ دیا, ہر پریشانی کو اس نے اس پر صبر کیا, اور اطعمہن سقاہن وکساہن من جدتہن, ان کے کھانے کا خیال رکھا, ان کے پینے کا خیال رکھا, ان کے پہناوے کا خیال رکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن لہن حجابا من النار, قیامت والے دن یہ تینوں بچیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی. تینوں بچیاں کھڑی ہو جائیں گی اللہ کی, اللہ اکبر, کہ نہ ہمارے باپ کو جہنم کی طرف نہ لے کے جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑھ کر خوشخبری دی. آپ نے فرمایا من عال جاریتین, جس بندے کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی, 2 بیٹیاں, من عال جاریتین, پھر اس نے ان دونوں بیٹیوں کی پرورش کی حتیٰ تبلغا, ان کی بلوغت تک, بالغ ہونے تک ان کی تربیت اچھی کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ, آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, میں بھی آؤں گا, وہ بھی آئے گا, وہ بچیوں کا باپ, بچیوں کا باپ وہ بھی آئے گا, میں بھی آؤں گا. آپ نے فرمایا ضم اصابعہ, اللہ تعالیٰ اس بندے کو میرے قریب اس طرح کر دے گا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. آپ نے دونوں انگلیوں کو ملایا, ضم اصابعہ, اپنی انگلیوں کو ملا کے پھر رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرح میرا ساتھی ہوگا. اور بعض محدثین کہتے ہیں اللہ اکبر, رسول اللہ کا تو جنت میں بڑا اونچا رتبہ ہوگا, بڑا مقام ہوگا, آپ سے بڑھ کر تو کسی کا مقام نہیں ہوگا. اللہ بچیوں کی اچھی پرورش کرنے کی وجہ سے, بچیوں کی اچھی پرورش کرنے کی وجہ سے, ان سے نفرت نہ کرنے کی بنا پر اللہ اس کو رسول اللہ کا ساتھ عطا فرما کے اس کا درجہ بھی آپ کے برابر فرما دے. اللہ اکبر, اس کا درجہ بھی رسول اللہ کے برابر, صرف اس وجہ سے رسول اللہ نے جو خوشخبری سنائی.
اور بعض کہتے نہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے، یہ مراد ہے کہ جب جنت میں جائے گا نا، یہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کا تو مقام ہی بہت اونچا ہے، آپ کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب جنت میں جائے گا نا تو یہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، یہ 2 انگلیاں جیسے ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت فرماتے۔ جب حضرت زینب کا دکھ آپ کو پہنچا تو آپ بڑے غمزدہ ہوئے، اور جنگ بدر میں جب ختیجہ کا ہار آیا اللہ اکبر پیش کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ رو پڑے اور آپ نے پہچان لیا کہ یہ ختیجہ کا ہار ہے، اور یہ ہار تو ختیجہ نے زینب کو دیا تھا، اور یہ وہی ہار ہے۔ رسول اللہ پریشان ہو گئے، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ لوگوں سن لو، جس نے بھی میری فاطمہ کو ناراض کیا وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف فاطمہ کو ناراض کر رہا ہے، بلکہ اس نے میں محمد کو ناراض کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، جب حضرت فاطمہ گھر میں آتی نا تو رسول اللہ جہاں بیٹھے ہوتے وہاں پہ ہی نہ بیٹھے رہتے، بلکہ اٹھتے، اللہ اکبر، اپنی بیٹے کے لیے کھڑے ہوتے، آگے بڑھ کے اس کو خوش آمدید کہتے، اس کا ہاتھ پکڑتے اور اس کا بوسہ لیتے، اور جہاں رسول اللہ بیٹھے ہوتے وہاں لا کے فاطمہ کو بیٹھاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو وہاں لا کے بیٹھا، اور پھر حضرت فاطمہ بھی ایسے ہی فرماتی، حضرت عائشہ ہی بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بھی پھر ایسے ہی کیا کرتی تھی۔ جب رسول اللہ فاطمہ کے گھر میں تشریف لے کے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے حضرت فاطمہ بھی آگے بڑھتی، اللہ اکبر، رسول اللہ کا بوسہ لیتی، آپ کو اپنے جو ہے نا آپ کے ہاتھ سے پکڑتی اور اپنی جگہ پر لا کے محمد مصطفیٰ کو بیٹھاتی۔ اللہ اکبر، بچیوں سے محبت کرو، ان سے نفرت نہ کرو۔ وہ بدبخت انسان تھا جس نے اپنی جنت کو گوا لیا، اس کا نام بھی جنت تھا، اللہ اکبر، اس ننھی کلی کو اس نے مسل دیا، وہ بدبخت انسان تھا۔ لیکن آپ مت اپنی بچیوں سے نفرت کریں، مت بچوں کو، اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں پر فوقیت دیں، اور اسی طرح وراثت کے معاملے میں مت اپنی بچیوں کو محروم کر کے جائیں۔ اللہ اکبر، ایک ایک بات کا اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا، اور یہ بچیاں قیامت کے دن جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ ہمارے ابا جان کو جہنم کی طرف اللہ نہ بھیج، ہم نہیں جانے دیں گی، اپنے باپ کو جنت میں لے کے جائیں گی۔ محبت کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہے، آپ کی یہی تربیت ہے، اپنی بچیوں کے ساتھ محبت کرو۔ یہ تو کافروں کا انداز اللہ نے بیان کیا قرآن پاک میں سورۃ نحل میں کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کافر بدبخت ایسے ہیں، اذا بشر احدہم بالانثی، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، اذا بشر احدہم بالانثی، بیٹی کی بشارت سنائی جاتی ہے کہ تجھے اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے، تو اللہ فرماتے ذل وجہہ مسودا، چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، وہو کظیم، اور غصے سے وہ بھر جاتا ہے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، یہ اس کے مطابق جو اس کو بری خبر سنائی گئی اس کی وجہ سے منہ چھپاتا پھرتا ہے، اور سوچتا کیا ہے، یمسکہ علی ہون، کیا ذلت کے ساتھ اس کو برداشت کرتا رہوں، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زمین میں زندہ گاڑ دوں، دفن کر دوں، درگور کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں الا ساء ما یحکمون، لوگوں یہ بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں، یہ بہت برا فیصلہ ہے۔ اللہ نے یہ نعمت رکھی ہے، اللہ اکبر، اللہ نے قرآن پاک میں بھی بچیوں کو پہلے بیان کیا اور بچوں کا تذکرہ بعد میں فرمایا۔
رسول اللہ نے بھی بشارتیں سنائیں، یہ بچیاں، ایک بچی ہے تو اس کی وجہ سے بھی، دو ہیں تو اس کی وجہ سے بھی، تین ہے تو اس کی وجہ سے بھی، اور جس کو اللہ نے 5 6 7 عطا فرما دی، بعض باپ ایسے بھی تو ہیں جن کو اللہ نے اللہ اکبر 6 6 7 7 8 8 بچیاں عطا فرمائی ہیں، جس قدر بھی ان کی خدمت کریں گے، اللہ کی رضا پر راضی ہوں گے، اپنی بیٹیوں سے محبت کریں گے، اتنا ہی اپنے رب کا قرب پاتے چلے جائیں گے، اتنے ہی اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی بچیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بچیوں کو اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، ہمیں اللہ نے جو آزمایا ہے نا، یہ بچیاں دے کے اللہ آزماتا ہے۔ رسول اللہ کا بھی فرمان ہے، آپ نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء، جس کو بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا بیٹیوں کے ساتھ، اور پھر وہ اس آزمائش میں پورا اترا، کن لہ سترا من النار، یہ آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی، جہنم کی آگ سے۔ اللہ ہمیں اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچیوں کی وجہ سے اللہ کسی کو بھی دکھ نہ دے، کسی کو بھی پریشانی میں اللہ مبتلا نہ فرمائے۔ اللہ تمام کی بچیوں کو خوش و خرم رکھے، ماں باپ کو بچیوں کی وجہ سے اللہ خوشیاں عطا فرمائے، جو بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیک سیرت رشتے عطا فرما دے۔ ہماری اس دعا کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ وما علیہ۔